پریشانیاں، دکھ، ذہنی دباؤ، گھر والوں کا رویہ سب ناقابل برداشت۔ ایسے ہی 7-8 سال گزر گئے۔ اس نے نشہ شروع کر دیا ہوا تھا، ہمیں خبر نہیں تھی۔ پھر پتہ چلا جب اس نے نشے کے ٹیکے لگانے شروع کیے، پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سب کہیں اب آخری سٹیج ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میری زندگی اس قدر کھٹن اور مسائل میں گھری ہوئی تھی کہ ناقابل بیان تھی۔ پریشانیاں، دکھ، ذہنی دباؤ، گھر والوں کا رویہ سب ناقابل برداشت تھے۔ شادی کے چند دن بعد اچھے گزرے۔ نہ صرف سسرال والوں نے اچھا سلوک کیا، نہ شوہر نے۔ میرا شوہر چند دنوں کے بعد ہی گھر سے باہر رہنا شروع ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے، مگر آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ وہ کسی اور عورت کے ساتھ رہتا ہے۔ اس عورت کے اپنے بچے تھے، مگر اس نے نہ جانے کون کون سے جادو اور تعویذ کروائے تھے۔ مجھ سے میرے شوہر کی پسند کی شادی تھی، اس کے باوجود وہ گھر نہیں آتا تھا۔ اگر آتا بھی تو ادھر ادھر مصروف رہتا، میرے پاس بیٹھنے کے لیے بے چین رہتی۔ کبھی کبھار جب وہ کمرے میں آ جاتا، میرے پاس گلا شکوہ کرنے کے لیے لفظ ہی نہیں ہوتے تھے، بس میں روتی ہی رہتی تھی۔ ایسے ہی 7-8 سال گزر گئے۔ اس نے نشہ شروع کر دیا ہوا تھا، ہمیں خبر نہیں تھی۔ پھر پتہ چلا جب اس نے نشے کے ٹیکے لگانے شروع کیے، پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سب کہیں اب آخری سٹیج ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ مجھے حامیم لا ینصرون کا کتابچہ ملا، اس پر نمبر دیکھ کر اب کی دواخانہ رابطہ کیا تو آپ کے اسسٹنٹ صاحب سے بات ہوئی۔ پھر ملنے گئی تو انہوں نے تسلی دی، اور جیسے انہوں نے منہ میں سے الفاظ نکالے تھے ویسے ہی میرا شوہر اس کے گھر سے نکالا تھا۔ پھر تسبیح خانہ نہ جانا اور میں غافل ہو گئی۔ اب وہ گھر تو رہتا تھا مگر نشے میں دھت، مجھ سے دور۔ میں اس سے لیٹتے ہوئے منہ صاف کرتی، بال ڈائی کرتی، اس کے پاؤں دھو کر مالش کرتی، یہ بھی اس کے پاس جانے کا ایک بہانہ ہوتا۔ لیکن وہ پتھر سے کم نہ تھا، اس کو کبھی اپنی بیوی کا محبت کا احساس نہ ہوا۔ اسی دوران لڑائی ہوئی، میرے بچے انہوں نے رکھ لیے۔ میں اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ بچوں سے دور رہنا میرے لیے دنیا کا مشکل ترین مرحلہ تھا، دن رات دعاؤں میں گزرتا۔ اسی دوران بچے بڑی مشکل سے حاصل کیے، مگر امی کا انتقال ہو گیا۔ اب نئی آزمائش، میں جاب کر رہی تھی، بچے اسکول جا رہے تھے، مگر اپنے گھر کا سکھ نہیں تھا۔ بڑی شدت سے دعا کی کہ اب میرے شوہر کو ٹھیک ہونا چاہیے، امی نہیں ہیں تو سب سے بڑا میرا سہارا اسے ہی بننا ہوگا۔ میں اب کی رسالہ پڑھنا معمول بنا لیا۔ کسی عورت نے اس میں لکھا تھا کہ اس کا شوہر بے راہ روی اختیار کیے ہوئے تھا۔ اس نے یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا شروع کیا، جس سے اس کا شوہر راہ راست پر آ گیا۔ میں نے بھی یہی وظیفہ پڑھنا شروع کیا، جس سے میرا شوہر ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے کثرت سے پڑھنا شروع کیا۔ پھر میں نے تسبیح خانہ فون کیا اور ان کو ساری صورتحال بتائی کہ میرا شوہر میری امی کے انتقال کا سن کر بھی نہیں آیا، مجھے وظیفہ بتائیں کہ وہ مجھ سے رابطہ کرے۔ تو انہوں نے مجھے سورۃ الکوثر 129 بار صبح شام پڑھنے کو کہا، ساتھ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والا وظیفہ کھلا پڑھنے کو کہا۔ 3 سے 4 دن ہی گزرے تھے کہ میرے شوہر کا رابطہ ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ کبھی کبھار بات نہ ہونے لگی۔ پھر وہ 2 دن رات دیوانہ وار مجھ سے رابطہ کرنے لگا، بس گھر آنے پر اصرار کر رہا تھا۔ میرے بچوں کی فائل پیپرز ہونے والے تھے۔ میرے گھر والے میرے شوہر سے رابطے کو ناپسند کر رہے تھے اور اس کے گھر آنے کو بھی، مگر مجھے یقین تھا کہ سب بہتر ہو جائے گا۔ لیکن دل بے حد مشکلوں میں تھا کہ اب کی بار غلط فیصلہ ہو گیا تو ساری زندگی پھر میکے آنے کے قابل نہیں رہوں گی۔ نشئی شوہر آخری سانسوں پر تھا، مگر تسبیح خانہ فون پر مسلسل رابطہ تھا۔ ان کو بھی بتایا، انہوں نے حوصلہ دیا، وظیفہ جاری تھا۔ پھر انہوں نے ایک تسبیح بتائی کہ اللہ سے مشورہ کرو، یا علیمو یا کبیرو تھی۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھا۔ 4 دن ہی کیا تھا کہ میرے شوہر گھر آ گیا۔ بڑے بھائی نے اس کے آنے پر اعتراض کیا۔ بھائی نے اس سے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ اب کی بار اس نے منت سماجت کی اور آئندہ مجھے بچوں کو ہمیشہ خوش رکھنے کا وعدہ کیا۔ بھائی نے باقی بھائیوں سے مشورہ کیا اور مجھے بھیج دیا۔ وہ نشہ خوب کر رہا تھا، اس کے لیے میں
اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الرحمت ہی درود بھی ساتھ پڑھتی رہی تھی۔ ہر روز 1100 کبھی 500 بار درود پڑھ کر اس کی روح کو بخشتی تھی۔ اور الحمدللہ اللہ کا اس قدر احسان اور شکر ہے کہ 16 جون رمضان المبارک کو اس نے آخری بار نشہ کیا۔ نہ جانے کیا اس کے دل میں آئی، اس نے چند روز اذیت میں گزارے، رحم مجھے آتا رہا، لیکن اللہ نے ان کو ان اعمال کی برکت سے بچا لیا۔ یقین کیجئے شوہر بھیانک ترین زندگی سے نکلا ہے۔ قائرین یقین کریں میرا شوہر ایسی بھیانک زندگی سے نکلا ہے کہ آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ بہت مشکل اور تلخ حالات کا سامنا تھا مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ یقین تھا، دل میں امید تھی، اللہ کرم کرے گا، میری دعائیں سنے گا۔ اعمال کی برکت سے ایسا ہی ہوا۔ اعمال کی برکت سے آج وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میرے بغیر رہتا نہیں۔ جس کے لیے میں مہینوں ترستی تھی میرے پاس آئے، اب وہ مجھے ایک پل کے لیے فراموش نہیں کر پاتا، اور اس کا والہانہ پن، اس کی محبت کرامت ہے۔ اس کے گھر والے سب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ وہی ہے جو اپنی بیوی سے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، بلاتا نہیں تھا۔ میں سب کو بتاتی ہوں، اسے بھی بتاتی ہوں، وہ بھی جانتا ہے، مجھے بتانے میں کوئی ڈر نہیں۔ پہلے جو میرے مسنون اعمال اور قرآنی وظائف پڑھنے پڑھانے کا طنز کرتے تھے، اب وہ مجھے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، مجھے پانی دم کر کے پلاؤ۔ میرے وظائف ابھی بھی جاری ہیں۔ شوہر نے اب آٹو رکشہ لیا ہے، اللہ اسے خیر و برکت اور حلال کی روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔